شہداء کے سروں کو جسموں سے اتار لیا گیا اور یزیدیوں نے وہ سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا لیے اور ان کو پکڑ کر لشکر کے آگے کر لیا کہ یہ یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے سر ہیں۔ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا شاید یزید کے دربار میں جائیں گے، وہ ہمیں بہت انعام دے گا کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ گزرتے ہوئے راستے میں ایک گرجا آیا عیسائیوں کا۔ اس گرجے کے اندر جو عیسائیوں کا راہب تھا، کوئی صاحب نظر تھا، اگرچہ ہے عیسائی تھا، تورات زبور کا حافظ بھی تھا۔ اس نے جب غور کیا تو گرجے کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آئیں۔ جس دن امام علی مقام شہید ہوئے تھے اس دن مورخین نے لکھا ہے کہ پورا آسمان سرخ ہو گیا تھا، اور اس دن کا سورج سرخ ہو کے غروب ہوا تھا۔ اس سے پہلے کبھی سورج غروب ہوتے وقت اس طرح سرخی اس پر نہیں آئی تھی جس طرح کی سرخی 10 محرم الحرام والے دن تھی، اور اس کے بعد آج تک جب سورج غروب ہوتا ہے شام کو سرخ ہو کے غروب ہوتا ہے۔ تو راہب کہتا ہے جب در و دیوار سے مجھے رونے کی آوازیں آئیں، میں نے باہر نکل کر دیکھا کوئی قافلہ آ رہا ہے، آگے آگے چند سر ہیں جو نیزوں کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں، اور پیچھے ایک قافلہ ہے۔ اس نے باہر نکل کر پوچھا، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا ان کے نام کیا ہیں؟ کہا یہ سب سے آگے جو سر ہے یہ حسین ابن علی کا ہے۔ اس نے کہا یہ حسین وہ تو نہیں جو محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حسین تو وہی ہے۔ اس نے کہا ظالموں، تم نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ کر دیا۔ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر بیٹھے تھے اس گدھے کے قدم جہاں لگے ہم ان کے نشانوں کا بھی ادب کرتے ہیں۔ یہ تو وہ نواسہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلا کرتا تھا۔ تم نے یہ کیا بدتمیزی کی ہے؟ بہرحال چلو جو تم نے کیا تمہارے ساتھ ہے۔ اب ایسا کرو شام کا وقت ہے، آگے جا کر پھر تم نے کسی جنگل میں ٹھہرنا ہے، آج رات میرے پاس ٹھہر جاؤ، تمہارے کھانے کا اہتمام کروں، اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ اس بار جو خون کے دبے ہیں میں ان کو صاف کر دوں۔ ایک رات کی خدمت کے لیے یہ امام علی مقام اور ان کے رفقا کے سر میرے حوالے کرو۔ ابن زیاد کہنے لگا اس کے بدلے میں ہمیں کیا دو گے؟ اس نے کہا میری زندگی کی کمائی اندر پڑی ہوئی ہے، اتنے تھیلے پہ پیسوں کے بھرے ہوئے ہیں، میں سارے درم و دینار تمہیں دیتا ہوں، ایک رات کے لیے میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ اس نے شمر کو کہا سودا تو ٹھیک ہے، پتہ نہیں یزید کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا، یہ جو ہاتھوں ہاتھ آ رہے ہیں ان کو کیوں چھوڑتے ہو؟ رات تو ہم نے آگے گزارنی ہے، اسی کے پاس ٹھہر جاؤ۔ وہ اس عیسائی رہب کے پاس رک گئے، اس نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، سادات کی پاک بیویوں کے لیے اس نے علیحدہ کمرے کا اہتمام کیا، اور امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے سر مبارک لے گیا اور ایک دشت میں رکھے، ان کو جا کے صاف کیا، زلفوں کو کنگا دیا اور خوشبو لگا کے اس نے ایک دشت میں اونچی جگہ رکھا۔ وہ کہتے ہیں میں ساری رات ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑا رہا۔ کس عظمت والے سر ہیں۔ کہتا ہے جب میں رات کو جب بھی آنکھ کھولتا تو میں دیکھتا آسمان سے نورانی چڑیاں آتی تھیں اور وہ امام علی مقام کے سر کے گرد طواف کرتی تھی اور پھر آسمان کی طرف چلی جاتی تھی۔ کہتا ہے جب سحری کا ویلا ہوا مسلمانوں کی اذانوں کی آوازیں شروع ہوئیں، میں بھی کھڑا ہوں کہ اپنی عبادت کا وقت ہو رہا ہے، اب جانے لگوں۔ دل میں خیال آیا کتنے حسین سر ہیں، یا اللہ ان برکت والے سروں کی صدقے میں میرے اوپر بھی کرم فرما دے۔ وہ راہب کہتے ہیں میں اتنی گفتگو رب کی بارگاہ میں التجا کی صورت میں پیش کر رہا ہوں، میں نے دیکھا گھوڑے پر سوار کوئی حسین صورت والا سر پہ نقاب لیے ہوئے سفید چادر میں آیا، آ کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس نے کہا عیسائیوں کے راہب تو نے میرے نواسے کی خدمت کی ہے، آ میں تجھے سینے سے لگاؤں تاکہ تو بھی ان کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے سینے سے لگایا میں نے کہا آپ اپنا تعارف تو پیش فرمائیں، کون ہے؟ آپ نے فرمایا مدینے سے آیا ہوں، محمد الرسول اللہ مجھے کہتے ہیں۔ سینے
करम फरमाया, फिर वापस चले गए। सुबह हुई, राहिब कहता है मैंने जब पैसों का थैला इब्ने ज़ियाद को दिया, शमरलईन को, मैंने कहा ये लो पैसे चले जाओ, सारी जिंदगी की दौलत दे दी, ईमान की दौलत मिल गई। सादात के सदके से ये दौलत। कहते हैं वो काफिला थोड़ा आगे चला, इब्ने ज़ियाद कहने लगा पैसों को आपस में बांट न लें, कहीं ऐसा ना हो यजीद के पास पहुँचे तो वो सारे ही हड़प कर जाए। कहता है जब बांटने के लिए पैसे, थैली का मुंह खोल के ऐसे ज़मीन पर गिराया, वो सारे के सारे दरमो दीनार और पैसे ठीकरियाँ बन चुके थे, और उन पर लिखा हुआ था वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। ओ जुल्म करने वालों, तुम ये ना समझना कि रब तुम्हें भूल गया है, तुम्हारे इस जुल्म का बदला तुम्हें रब ज़रूर देगा। दरबार यजीद में पहुंचे, जुमे का दिन है, और यजीद ने कहा मैंने तुम्हें ये थोड़ा ही कहा था कि इमाम अली मकाम को मारो, ये तुमने क्या किया। कूफे की गली से गुजरते हैं, हर तरफ से लोग पीट रहे हैं, वही कूफे वाले जिन्होंने खत लिख के बुलाया था आज वही पीट रहे थे। तो हज़रत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया आज इस तरह ना पीटो, तुम्हारे मुकद्दर में पीटना क़यामत तक लिख दिया गया है।